علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محتشم سامعین حضرات، 17 فروری بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تعالی سورہ نساء آیا نمبر 25 سے لے کر آیا نمبر 28 تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں وہ ایک آیت کا حصہ چھوڑ گیا تھا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، استمتاع کا معنی عورت سے لطف اٹھانا، بولیے عورت سے۔ تو ادھر سے اس آیت سے چونکہ تشیع نے معنی مطالعہ ہے تو میں پھر اس کی وضاحت میں چلا گیا اور یہ اگلا حصہ آیت کا رہ گیا تھا کل۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا، دو ان کو ان کے حق مہر جو تم نے مقرر کیے ہیں، بیوی کا حق مہر دو جو تم نے مقرر کر چکے ہو۔ پر آگے ایک بات یہ رہ گئی تھی، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے کہ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہ اگر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مہر کے مقرر کرنے کے بعد تو اس میں کوئی گناہ نہیں، یعنی تم اس کو کم کرنے پر راضی ہو جاؤ دونوں میاں بیوی تو بھی کوئی حرج نہیں، کہ ماں باپ نے بہت زیادہ باندھ لیا تھا، تم میاں بیوی آپس میں وہ اتفاق کر کے کم کر لو، یا بیوی سارا بھی معاف کر دے تو کوئی حرج ہے، یا وہ خامد سے لے کر دوبارہ اس کو گفٹ کر دے تو بھی کوئی حرج ہے۔ سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ پاک نے سارا اپنا جائیداد مال حضور کو تحفہ کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اچھا، اب ایک سوال سمجھے اور اس کے جواب میں آپ کو یہ آیت خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اگر رشتہ نہ مل رہا ہو یا بندہ شادی کرنے کی قوت ہے، قوت سے مراد ہے دنیاوی کہ اس کے پاس پیسہ وغیرہ، تو وہ کیا کرے؟ اگر اسلام میں متع جائز ہوتا تو اس مجبور کو تو اجازت دی جاتی کہ بھئی چلو تم کسی سے کچھ مدت کے لیے یا کچھ وقت کے لیے کچھ کر مر لو، پر یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ لہذا یہ بات آ گئی کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور اگر کوئی تم میں سے اس کی طاقت نہیں رکھتا، طولاً کہ تم میں سے اس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ غریب آدمی ہے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ آزاد عورتوں سے مومناتی، آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر تم ان سے نکاح کر لو جو تمہارے قبضے میں ہے۔ بولیے جو تمہارے، اس سے مراد لوڈی ہے، اس سے مراد وہ عورتیں تھیں جو مال غنیمت میں آتی تھی، اور آج کل اس کا کوئی کانسیپٹ ہے، یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ تو آ گیا کہ آزاد مومن عورتوں سے وہ تو خرچے بڑے ہوتے تھے، شادی آسان نہیں تھی حق مہر کے لحاظ سے اس وقت، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا کہ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم جو سیدنا حسن و حسین کی سگی بہن ہے ان سے شادی کی تو 40,000 درہم حق مہر عطا فرمایا، اور یہ بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑا حق مہر ہے۔ تو فرمایا اگر تم آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو ان سے کر لو، من فتیاتکم المومنات، پر ان کنیزوں میں ان سے کرو جو مسلمان ہیں۔ بولیے ان سے کرو جو، اگرچہ کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت ہے مگر ترجیح پھر بھی مومن لوڈی کو دے لو، مسلمان کو دے لو۔ اچھا، اب اگر کوئی غلام مسلمان ہو بھی جائے مرد و عورت تو آزاد سطح کا وہ مومن ہے، لہذا اللہ تسلی دے رہا ہے کہ فکر نہ کرو، ان سے ہی کر لو کہ واللہ اعلم بایمانکم، ہاں وما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، یہ جو تمہارے قبضے میں مسلمان کنیزیں ہیں ان کو نکاح میں ترجیح دے دو، بولو ان کو نکاح میں ترجیح دے دو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے بڑا پکا مومن کون ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایمان میں وہ لونڈی تم سے اعلیٰ ہو، کیوں جی؟
یہ تو کس کو کیا پتا کہ ایمان میں کون آگے جا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا بعدکم من بعد، تم بھی تو بعد کی جنس ہو، یعنی جیسے تم انسان ہو وہ بھی تو انسان ہے، تم آدم اور حوا کی اولاد ہو تو وہ بھی آدم اور حوا کی۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ہاں یہ نکاح ان کے سرپرستوں کی اجازت سے کرنا ہے۔ بولیے یہ نکاح ان کے سرپرستوں کی ایسے نہیں ہاتھ پکڑ کے لے جانا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے اس میں بھی حق مہر مقرر کرو۔ بولیے معروف طریقے سے اس میں بھی حق مہر مقرر ہے، ایسے فالتو یہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اب وہ لونڈیاں کیسی ہونی چاہیے؟ محسنات، پاک دامن ہونی چاہیے۔ اصل محسنات کا مطلب ہے حفاظت والی، تو دامن کی حفاظت والی ہونی چاہیے۔ ولا متخذات اور اخدانی، اور فرمایا ولا متخذات اخدان، اور وہ خفیہ یاریاں لگانے والی نہ ہوں۔ بولیے خفیہ یاریاں لگانے والی، ہاں گٹ مٹ کرنے والی نہ ہو، ادھر ہر طرف رابطے رکھنے والی نہ ہو۔ تو فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں تو فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، فرمایا پھر اگر وہ برائی کا ارتکاب کریں، زنا کر بیٹھے شادی کے بعد، نکاح کے بعد، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو فرمایا پھر وہ جو آزاد عورتوں کے مقابلے میں ان کو آدھی سزا دی جائے گی۔ بولیے آزاد عورتوں کے مقابلے میں ان کو، آج جو لونڈیاں ہے ان کو آدھی ہوگی۔ اگر سنسار کرنا ہے اس میں بھی نصف چلے گا، اور کوڑے بھی کتنے چلیں گے؟ 50۔ کتنے چلیں گے جی؟ اگر وہ لونڈیا غیر شادی شدہ ہو تو بہرحال اس کے لیے نصف سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، ان لونڈیوں سے یہ اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، کہ جو صبر تم میں سے نہیں کر سکتے، جن کو خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہ ہوا تو یہ بدکاری میں آگے تے متے دا سہارا ہی نہ لے لین، تو فرمایا اس لیے تمہیں دی جا رہی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ کسی لونڈی سے ہی کر لو۔ یہ اس خطرے سے ہے کہ کہیں تم بدکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ساتھ یہ فرما دیا وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لو، یعنی ان سے نہ ہی کرو، کیونکہ کتابیہ عورت سے اگرچہ نکاح جائز ہے مگر صاف ظاہر ہے وہ آپ کی اولاد کو مسلمان نہیں بننے دے گی، اور غلام عورت بھی اس سطح کا آپ کا نظام خاندان نہیں چلنے دے گی۔ لہذا وَأَن تَصْبِرُوا، اگر صبر کر لو تو خیر لکم، یہ صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ بولیے یہ صبر تمہارے لیے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لونڈی کے ہوتے ہوئے کبھی بھی، آزاد مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے کبھی بھی لونڈی سے نکاح نہ کرو۔ اور امام شافعی نے تو کہا کہ ہوتا ہی نہیں، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اگر آزاد عورت ہے اور وہ تمہیں میسر بھی آ سکتی ہے، پھر تم کسی لونڈی کی طرف بھاگو تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب اس میں یہ لونڈیوں کے لیے شرط رکھی جا رہی ہے کہ یہ نکاح تم نے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے سرپرستوں کی اجازت سے کرنا ہے۔ بولیے سرپرستوں کی اجازت سے کرنا ہے۔ تو یہاں ہمارے نکاح میں کیا ہے آزاد میں، وہ بھی یہی ہے جناب، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ بولیے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ بھی اس سے بعض علماء نے لیا کہ کامل نہیں ہوتا، نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے قول و قرار پر، گواہوں کی موجودگی پر اگر اس میں ماں باپ شامل نہیں تو یہ نکاح کامل ہے، یہ برکت والا، یہ بہت گھٹیا نکاح ہے کہ لڑکی اور لڑکا بھاگ لیں۔ بہرحال نکاح ہو جاتا ہے، ہمارے حنفیوں کا فتویٰ اس میں یہی ہے۔ تو فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کر لو اور برے کاموں میں مبتلا نہ ہو تو واللہ غفور رحیم، اللہ تو درگزر اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آگے جتنے بھی پچھلے